السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ بہت پرانی بات ہے، کسی دور دیس میں ایک خاموش اور پرسرا جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں بسا ہوا تھا۔ اس گاؤں میں لوگ اپنی سادہ سی زندگی گزارتے تھے، کھیتی باڑی کرتے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ لیکن اس گاؤں سے کچھ ہی دوری پر ایک پرانی اور خستہ حال جھونپڑی تھی، جس میں ایک درویش رہتا تھا۔ اس کا نام علی تھا اور اس کی عمر کا کسی کو صحیح سے معلوم نہیں تھی کہ اس کی عمر کیا ہوگی، لیکن اس کی لمبی و سفید داڑھی تھی، اس کی آنکھیں گہری اور پرسکون تھیں اور اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ رہتی تھی۔ علی درویش کے پاس کوئی دھن دولت نہیں تھی۔ اس کے پاس ایک پرانی سی چٹائی، ایک مٹی کا برتن اور کچھ کتابیں تھیں جن میں علم اور تصوف کی کچھ باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ دن بھر وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا اور رات کو اپنی جھونپڑی کے باہر بیٹھ کر تاروں کو دیکھتا رہتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اسے عجیب سمجھتے تھے، کچھ اسے پاگل کہتے تو کچھ اسے ایک پرسرا ولی مانتے تھے، لیکن علی درویش کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ وہ بس اپنی ہی دنیا میں خوش و مگن رہتا تھا۔ بہت دنوں کے بعد ایک خوفناک قحط پڑ گیا گاؤں میں۔ کنویں سوکھ گئے، ندیاں سوکھ گئیں، کھیت بنجر ہو گئے، لوگ بھوک اور پیاس سے بے حال ہونے لگے۔ گاؤں کے سربراہ اور بزرگ مل کر کئی تدبیریں کی، لیکن کہیں سے کوئی مدد نہیں ملی۔ مایوسی اور غم کا ماحول پورے گاؤں میں چھا گیا۔ ایسی مشکل وقت میں کچھ لوگوں کو علی درویش کی یاد آ گئی۔ انہوں نے سوچا، کیوں نہ ایک بار اس فقیر سے مدد مانگی جائے، شاید اس کے پاس کوئی علم یا کوئی ایسی دعا ہو جس سے اس مصیبت سے چھٹکارا مل سکے۔ کچھ لوگ ہمت کر کے گاؤں کے سربراہ اور کچھ لوگوں نے درویش کی جھونپڑی میں قدم رکھے۔ انہوں نے دیکھا درویش اپنی چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں میں وہی سکون اور اطمینان ہے جو ہمیشہ رہتا تھا۔ گاؤں کے سربراہ نے ڈرتے ڈرتے اپنی پریشانی بتائی اور ان سے مدد کی التجا کی۔ علی درویش نے ان کی بات دھیان سے سنی، پھر مسکرا کر کہا، صبر کرو، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ تم لوگ بس اپنے دلوں کو صاف رکھو اور اس پر بھروسہ رکھو۔ گاؤں کے لوگ درویش کی یہ باتیں سن کر تھوڑے مایوس ہوئے۔ انہیں لگا کہ وہ ان کی مدد نہیں کر پائیں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کی بات مان کر صبر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے کچھ دنوں تک کچھ نہیں ملا، قحط اور بھی گہرا ہو گیا، لیکن گاؤں کے کچھ لوگ جنہوں نے علی درویش پر بھروسہ کیا تھا، انہوں نے امید نہیں چھوڑی۔ وہ ہر روز درویش کی جھونپڑی کے پاس جاتے، ان سے دعا کرنے کی التجا کرتے۔ ایک رات جب آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا، علی درویش اپنی جھونپڑی سے باہر نکلا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر زمین پر بیٹھ کر لمبی دعائیں کی۔ اس کی آوازیں دھیمی تھیں، لیکن اس میں ایک عجیب کشش تھی۔ گاؤں کے کچھ لوگ اس وقت جاگ رہے تھے، انہوں نے دور سے اس کی آواز سنی۔ اگلی صبح جب لوگ اٹھے تو انہوں نے ایک عجیب ہی منظر دیکھا۔ آسمان کالے بادلوں سے گھرا ہوا تھا اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ دھیرے دھیرے بارش تیز ہوتی گئی اور کچھ ہی گھنٹوں میں پوری زمین بھیگ گئی۔ سوکھے کھیت پھر سے ہرے بھرے ہونے لگے، کنویں اور ندیاں پانی سے بھر گئیں۔ لوگوں کی خوشی
دیکھنے میں نہیں آ رہی تھی، سب خوشی میں جھوم اٹھے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی سب کچھ بدل جائے گا۔ وہ سب علی کی درویش جھوپڑی کی طرف دوڑ پڑے اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے محسوس کیا اس فقیر کے پاس ضرور کوئی روحانی طاقت ہے، لیکن علی درویش ان کی تعریفوں پر کوئی دھیان نہیں دی۔ اس نے بس اتنا کہا، یہ سب اللہ کی رحمت ہے، ہمیں ہمیشہ اس کے شکر گزار رہنا چاہیے۔ اس دن کے بعد سے گاؤں کے لوگوں کا علی درویش کے متعلق رویہ پوری طرح بدل گیا۔ اب اسے پاگل نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ایک نیک اور پہنچے ہوئے فقیر مانتے تھے۔ ان سے مشورہ لینے آتے اور اپنے مشکلات میں ان سے دعا کرواتے تھے۔ علی درویش نے کبھی بھی اپنی کرامت کو دکھاوا نہیں بنایا۔ وہ ہمیشہ سادگی اور عاجزی کی زندگی گزارتا تھا۔ اس نے لوگوں کو بھی یہی سیکھنے آیا اور اسی پر عمل کرنے کی بات کہی۔ سچی دولت دل کی صفائی اور اللہ پہ بھروسہ ہے۔ کئی سال بیت گئے، علی درویش بوڑھا ہو گیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی مسکراہٹ کبھی کم نہیں ہوئی۔ ایک دن وہ سکون سے اپنی جھوپڑی میں لیٹا ہوا تھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ گاؤں کے تمام لوگ اس کے جنازے میں شامل ہوئے۔ انہوں نے ایک نیک اور سچے درویش کو کھو دیا تھا۔ انہوں نے اسی جنگل کے کنارے دفنا دیا جہاں وہ اپنی زندگی گزارتا تھا۔ آج بھی اسی جگہ پر ایک چھوٹی سی مزار بنی ہوئی ہے اور لوگ دور دور سے اس درویش کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، جس کی دعا سے کبھی اس گاؤں کو قحط سے نجات ملی تھی۔ علی درویش کی کہانی آج بھی لوگوں کو صبر، امید اور اللہ پہ بھروسہ رکھنے کا سبق سکھاتی ہے۔ اس کی سادگی اور نیک کی زندگی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ میں پھر سے ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔